بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، پیارے ساتھیوں، محترم دوستو، آج ہم سیرت طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کی تجارت کے لیے کے مال سے تجارت کرنا اور حضرت خدیجہ سے شادی وغیرہ کا واقعہ پہ آج کا سبق ہم لے کے چلیں گے اور اسی پہ خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ایمانداری وغیرہ کا بہت چرچا تھا، تو خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانداری اور امانت داری کو سنا، تو انہوں نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ نے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے بڑی معزز خاتون تھی، سب سے بڑی معزز خاتون تھی، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ جو مال تھا خدیجہ کا وہ واپس فرما دیا، اور ان کی جو کمائی ہوئی تھی وہ بھی واپس فرما دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ادھر حضرت خدیجہ نے امانت برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت رہ گئی۔ پھر میسرہ نے آپ کے بلند اخلاق وغیرہ کا چرچا کیا، اور کہا جاتا ہے دھوپ میں دو فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا، تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے، یعنی جیسے کہ ان کی کوئی آرزو امید پوری ہو گئی ہو، ان کی آرزو پوری ہو گئی، ان کی تمنا پوری ہو گئی ہو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پہ نکاح ہو گیا۔ مہر جو ہے یا تو 20 اونٹ یا 6 اونٹ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات اور مہر کا بیان کیا گیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور اقوال کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال کی تھی، کچھ اور بھی اقوال ہیں، لیکن مشہور 40 سال کی تھی۔ 40 سال کی عمر آپ کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی پہلے عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی تھی، مگر وہ انتقال کر گئے، تو ابو ہالہ تیمی سے ہوئی۔ اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر پھر ابو ہالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر خدیجہ رضی اللہ عنہ انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اولاد کا ذکر آتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابی ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھی۔ ان کے اولاد کے نام یہ ہیں، پہلے کا نام قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے، البتہ تمام بچیوں نے نبوت کا دور پایا، اسلام لائی، ہجرت بھی کی، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرما گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے انتقال نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینہ بعد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر، حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں، اور دیواریں ایک بار کعبہ میں پھٹ گئی۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ اسے نئے سرے سے تعمیر کریں۔ اس موقع پہ دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہ کریں، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ حرام کمائی جو ہے کعبہ شریف کی تعمیر میں نہیں استعمال کریں گے۔ انہوں نے خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، عبداللہ نے غلط سے زبان پہ غلط آ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع ہوئی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلہ الگ الگ حصے مقرر تھا۔ اشراف اپنے کاندھوں پہ پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ ایک رومی مستری جو ہے یہ کام کر رہا تھا۔ چنانچہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا کہ عمارت حضرت ابراہیم کی بنیاد پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پہ ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی، یعنی شمال کے حصے کو میں تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا، اس کو کعبہ شریف میں نئی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن ایک دیوار سے اس کو ظاہر کر دیا گیا کہ یہ ہمیشہ لوگ سمجھتے رہیں کہ یہ جو ہے کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ اسی کو آج حتیم کہا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پہ سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا اور 4-5 روز تک جاری رہا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلہ کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں، یعنی آنے والے دن میں جو سب سے پہلے آئے گا اس کو ہی ہم فیصلہ کا حق دے دیں گے کہ وہ جو بول دے گا ہم سب مان جائیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش کہتے دیکھتے ہوئے کہا ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب لوگ خوش ہو گئے۔ یہ جو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے نبوت سے پہلے کے کچھ مختصر حالات تھے، جن کو آج کے سبق میں اور ان 3 سبقوں میں پیش کیا گیا۔ اب جو ہے ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں نبوت کی شروعات اور نبوت کے بعد کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔